بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج پہلا بجٹ تحریک انصاف نے پیش کیا ہے۔ میں ابھی اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، لیکن بجٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بجٹ ہے جو نظریے کے اوپر جو نظریہ ہے نیا پاکستان کا، یہ اس کی عکاسی کرے گا۔ جو نیا پاکستان ہے وہ کیا ہے؟ میرا نیا پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ انشاءاللہ بنے گا، اور یہ ایک عظیم ملک بنے گا۔ میں آج انشاءاللہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، یہ ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ لوگ کہتے جو 1400 سال پہلے وہ کوئی ریاست بنی تھی، جن نئی چیزوں کی باتیں کرو۔ مدینہ کی ریاست ماڈرن ریاست تھی۔ مدینہ کے ریاست کے جو آج اصول ہیں وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہ آج مغربی دنیا میں ہیں۔ کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اصول؟ سب سے بڑی بات کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ جواب دہ ہے، وہ قانون کے اوپر نہیں ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سارے انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تمہاری جرت ہے مجھے پوچھنے کی کہ نیب کو دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں۔ مدینہ کی ریاست میں 2 خلیفہ وقت عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے، جس میں ایک خلیفہ یہودی شہری سے کیس ہار جاتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں حضرت عمر جیسے دنیا کے عظیم انسان مسجد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کدھر سے کپڑے خریدے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ سربراہ جواب دہ ہے۔ آج مغرب میں سربراہ جواب دہ ہے۔ ہمارے ملک میں جو میں ابھی آؤں گا، یہ جو تماشا ہو رہا ہے، جو ہوا ہے تماشا، کہ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک مقام پہ پہنچ کر سربراہ ہوں تو میں قانون سے اوپر ہوں، کس کی جرت ہے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نیب کو کہتا ہوں کہ تمہاری جرت مجھے ہاتھ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم دور چلے گئے ہیں، اور آج ہمارا جو مسئلے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم دور چلے گئے ہیں ان اصولوں پہ، وہ نظریہ جس پہ پاکستان بننا تھا۔ مدینہ کی ریاست میں میرٹوکریسی تھی۔ خون کے اوپر لوگ نہیں اوپر جاتے تھے، میرٹ پہ اوپر جاتے تھے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں۔ سرکار مدینہ نے ان کو سپہ سالار بنایا، سیف اللہ کا خطاب دیا۔ میرٹ پہ تھی، میرٹ تھی، قانون کی بالادستی تھی، انسانیت تھی، انسان کی قدر تھی۔ امیر سے پیسہ لیتے تھے زکوٰۃ میں، غریب پہ خرچ ہوتا تھا۔ فلاحی ریاست تھی، معذوروں کی، کمزوروں کی، یتیموں کی ریاست ذمہ داری لیتی تھی۔ احساس تھا ریاست میں۔ اقلیتیں، چارٹر ان کے ساتھ سائن کیا تھا، مدینہ کا چارٹر، برابر کے شہری تھے، ملت کا حصہ تھی ساری اقلیتیں۔ جو کیس حضرت علی کو جس نے عدالت میں کیس ہرایا وہ یہودی تھا۔ سب برابر تھے قانون کے۔ وہ ریاست تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل کریٹ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں عظیم دنیا کی امامت کی۔ انہوں نے 700 سال انہوں نے عورتوں کو آزاد کیا، عورتوں کے حقوق دیے، انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا۔ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا عرفات میں، وہ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر آف ہیومن رائٹس کے اوپر ہے، انسان برابر ہے۔ وہ ہے میرا نظریہ پاکستان کا، اور میں انشاءاللہ یہ نظریہ جو میرا ہے، یہ پاکستان کے اوپر جب آ گیا، اب دیکھنا یہ ہماری قوم کیسے اٹھتی ہے۔ اب میں جب سے ہمیں اقتدار ملا ہے، پہلے دن سے میں یہ سنتا ہوں مخالفین سے کہ جی کدھر ہے وہ نیا پاکستان؟ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی تھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے، سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا۔ جنگ خندق تھی، مسلمان بال بال بچے، اللہ نے طوفان لے کے آیا جس سے وہ بچ گئے۔ وہ پہلے دن ایک عظیم قوم نہیں بن گئے تھے، وہ ایک پروسیس تھا۔ اور پھر وقت آیا کہ پہلے سارا عرب
ان کے نیچے اور عرب ان کی حکم پہ چلا اور پھر دنیا میں انقلاب آ گیا. یہ پہلے دن کوئی سوئچ نہیں ہے کہ عمران خان نے سوئچ لانا ہے تو یہ نیا پاکستان بن جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں, اللہ نے پاکستان میں اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں, کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ہے تبدیلی. کوئی یہ سوچ سکتا تھا آج اس پاکستان میں کہ جناب وہ لوگ جو قانون ججوں کو ٹیلی فون کر کے بتاتے تھے کہ یہ کرو, جنہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا, پھر بریف کیس چلا کے ججز کو خریدا, یہ اس پاکستان میں ہوا کرتا تھا. آج ایک عدلیہ آزاد ہے. آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے. نیب میرے نیچے نہیں ہے. نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا. ہم نے نہیں نیب کو بنایا. نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے. کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی. یہ وہ پاکستان ہے جدھر قانون کی بالادستی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اب میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے, اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیوں جمہوریت ابھی تک پاکستان میں فنکشن نہیں کر رہی, کیوں نہیں یہ چل رہی صحیح طرح. میرے پاکستانیوں, جمہوریت تب چلتی ہے جب دو مختلف نظریے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. رائٹ کی سیاست ہے, لیفٹ کی سیاست ہے, سوشلسٹ ہے, کیپٹلسٹ ہے, کوئی کنزرویٹو ہے, کوئی لبرل ہے. پھر جب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پھر ایک کنسنسس بن جاتا ہے. یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ہماری جمہوریت کیوں نہیں چل رہی؟ پہلے دن سے اپوزیشن نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی. کیا بگاڑا تھا میں نے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے اوپر کمیشن بنائیں. ہم پہلے دن مان گئے کمیشن بنانے کے لیے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کیا ان کا بگاڑا تھا؟ کیسز جو ان کے اوپر نیب کے ہوئے تو وہ تو میں نے نہیں کیے. وہ تو سارے پرانے کیسز تھے. جو آصف زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے, وہ تو 2016 میں انٹیریئر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جو کیسز تھے باقی سارے, یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز, ہم نے تو نہیں کیے. یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے, یہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں. تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے؟ نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا. جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا. میرے پاکستانیوں, ایک چیز یاد رکھوں, جتنا نقصان اس ملک کو این آر او نے کیا ہے, جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی, جو انہوں نے ہمارے بیچارے اس ملک میں غربت پیدا کی, جو ہمیں ملک کو مقروض کیا, وہ 2 این آر اوز نے ہمیں کیا. پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں. آج یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آصف زرداری جیل میں, اکٹھے ہو گئے ہیں. یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں 2 دفعہ گئیں, دونوں دفعہ کرپشن میں گئیں, اور دونوں کو کس نے کہا کرپٹ؟ یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے.